بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں 230 سے زیادہ جامعات ہیں اور ان جامعات میں بڑی تعداد میں پاکستان کے نوجوان زیر تعلیم ہیں، لیکن جب پروڈکشن کی بات آتی ہے اور اس بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یہ یونیورسٹیاں تخلیقی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر کیا کردار ادا کر رہی ہیں، تو کئی سوالیہ نشان ہمارے ذہن کے مختلف گوشوں میں جگمگانے لگ پڑتے ہیں اور ہم یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو مستقبل کے معمار ہیں، وہ آخر کیا کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں، اور ہماری یونیورسٹیاں مجموعی طور پر تخلیقی حوالے سے، تنقیدی شعور کے حوالے سے کتنی آراستہ اور پیراستہ ہیں۔ یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی اور آج ہم اسٹوڈیو کے بجائے پاکستان کے ایک بڑے زبردست اور شاندار تعلیمی ادارے کے اندر موجود ہیں، یونیورسٹی آف ہری پور، جس نے یہاں پر ایک 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے مختلف موضوعات پر اور مختلف ڈسپلن پر۔ یہاں پر پاکستان کے بہترین دماغ موجود ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں، طلبہ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور آج ہم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہاں پر اپنی گفتگو بھی ہم نے سوچا کہ اپنا پروگرام یہاں پر کرتے ہیں۔ اور لکیلی ہمارے پاس پاکستان کے بہت زبردست لوگ موجود ہیں جو بڑی شاندار گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ، اور ہمارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گے۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر وحید خان صاحب، یہ ڈپارٹمنٹ آف انگلش کے یونیورسٹی آف ہری پور میں چیئرمین ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسری معزز مہمان ہیں ڈاکٹر امارہ گل صاحبہ، یہ ڈین ہیں فیکلٹی آف سوشل سائنسز کی یونیورسٹی آف ہری پور میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر کیسر خان صاحب، ان کا تعلق یونیورسٹی آف مالاکنڈ سے ہے اور یہ وہاں ڈپارٹمنٹ آف انگلش سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں ہال میں طلبہ و طالبات بھی موجود ہیں اور فیکلٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ دور دراز سے کے مختلف علاقوں سے جو معزز مہمان آئے ہیں وہ بھی یہاں پر شریک ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ میں انٹریکٹ کر سکیں۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر وحید خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جامعات کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہاں پر بھی بڑی تعداد میں ایم فل، پی ایچ ڈی، ریسرچ کرنے والے لوگ یہاں پروڈیوس ہو رہے ہیں، لیکن تخلیق اور تحقیق یہیں پیدا ہوتی ہے اور یہیں آ کے دفن ہو جاتی ہے۔ یہ یونیورسٹی کی دیواروں کو کراس کر کے کبھی باہر نہیں گئی، کیا وجہ ہے اس کی؟ کسی حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریسرچر جو ہے آفٹر completing their program, after completing their MPhil and PhD, they have a very active contribution in the society. اور یہ میں نے خود دیکھا ہے اور آج کل جو ہے آپ کو بھی جو ہے یہ نظر آ رہا ہوگا۔ سو کمپلیٹلی تو ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کر سکتے، اسی لیے جو ہے وی سی دس ڈیولپمنٹ ان ویریس فیلڈس کہ ہمارے ریسرچر جو ہے دے آر پلئنگ اے ڈیو رول۔ تو کسی حد تک صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ آج کل سچویشن اور انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ ناؤ دا اسٹوڈنٹس وی آر ایکچولی کنورٹنگ دیم ٹوارڈز ریسرچ اورینٹیڈ پروگرامس، تبھی جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام جو ہے وہ فلرش کر رہے ہیں۔ یس، اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر وحید صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ اس بات سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ یونیورسٹی میں ریسرچ ہو رہی ہے اور ریسرچ باہر کہیں نہ کہیں جڑ رہی ہے جا کے۔ اچھا ڈاکٹر امارہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف سوشل سائنسز کی، ہمارے معاشرے کے اندر سائنٹیفک علوم پر سوال تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن سوشل سائنسز جو ہیں ان کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہماری بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے ہوتی ہیں، مجموعی طور پر ہمارے رویوں کی تشکیل نو کرتی ہیں اور ان کو بہتر بنانے کے لیے اپنا ایک بڑا زبردست کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ ترقی کے بجائے تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو والنٹیئرزم تھا، وہ جو رضاکارانہ طور پر کام کرتے تھے، وہ سارے کا سارا ختم ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی کے اندر جو بچے ہیں وہ اپنے ایشوز کے ساتھ بھی اتنا لنک نہیں کرتے، تو کیا وجہ ہے کہ سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ تو موجود ہیں لیکن جس طریقے سے انہیں ایک بڑا ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا؟ تھینک یو۔ آئی تھنک دا مین ریزن از کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم کا فقدان ہے، اینڈ دیٹ از دا بیسک ریزن کہ ابھی ہم نے یہ ایک ملٹی ڈسپلنری کانفرنس ارینج کی ہے سو دیٹ دا پیپل کین انٹریکٹ گلوبلی اینڈ نیشنلی ود ایچ ادر۔
جو سلیبس ہم پڑھا رہے ہیں وہ کلاس روم کی حد تک میں بھی محدود ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کو فیلڈ ورک اور ان کو اس چیز کو اپلیکیشن آف نالج کا جو ہے نا کانسیپٹ وہ نہیں مل رہا. سو آج کا بھی یہ جو ہم نے ایونٹ آرگنائز کیا ہے 3 دن کے لیے، یہ ایک بڑا ایکسٹینسو اپرچونٹی ہم نے گلوبل لیول پہ پرووائڈ کیا ہے، اور گلوبلی ہم نے ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ ریجن کے ایکسپرٹس جو ہیں اس پہ ہم نے ان کو آن بورڈ کیا ہے، تاکہ جو بھی کویشچنز لوگوں کے مائنڈ میں ہیں اور جو بھی مشکلات ان کو پیش آ رہی ہیں ایک نالج کو اپلائی کرنے میں، سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن میں، یا ایمبریسنگ، جیسے ہم نے تھیم بھی رکھا ہے کہ آپ ایمبریس کریں اپنے نالج سے سوسائٹی میں اینڈ یو برنگ اے چینج، تو اس میں ان کو اسسٹنس ہو، اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ ہو سکے. اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی کارگر ثابت ہو رہا ہے یہ نیا ماڈل؟ جی آئی تھنک یہ ابھی جو اپ ٹو ڈیٹ نالج ہے، جیسے ڈاکٹر وحید صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس وقت جاب اورینٹڈ پروگرامز کی طرف جا رہا ہے ماڈیول، اور اس میں ریسرچ کی بڑی امپورٹنس ہے. ریسرچ کبھی بھی بند کمروں میں نہیں ہو سکتی، اسپیسیفکلی سوشل سائنسز کی، بیکاز یہاں پہ آپ کیمیکلز کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے، لیبارٹریز میں کام نہیں کر رہے، یہاں پہ آپ نے ہیومن بینگس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، جہاں پہ کہ ویری کمپلیکس بیہیویئرز ہیں جن کو کہ آپ نے چینج کرنا ہے. اور یہ کہانی کوئی ایک دن کی نہیں ہے کہ کسی ایک بیہیویئر کو آپ ایک کیمیکل کی طرح کسی کیوب میں ڈالیں گے کیوبیکل میں اور وہ چینج ہو جائے گا. سو یہ ایک اوور دی ٹائم پروسیس ہے جو کہ کمیونٹی کے چینج میں یا ٹرانسفارمیشن میں چاہیے ہوتا ہے. سو ہم سب کو the need of the time is کہ اب ہم سب کو ایکٹیو رول پلے کرنا ہوگا اگر ہم اس سوسائٹی میں سوشلی پازیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر، ہمارا بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے. میں ڈاکٹر کیسر خان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز کا ایک بنیادی کام ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہماری جامعات میں جو اچھے استاد ہیں وہ اچھے عہدوں پر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلاس روم اچھے استاد سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ انتظامی امور کے اندر زیادہ رول جو ہے پلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن باہر یونیورسٹیز کے بارے میں آپ کو بھی یہ علم ہوگا کہ وہاں پر جو مارکیٹ کرنے والے لوگ ہیں، مارکیٹ سے منسلک لوگ ہیں، وہ جو تنظیمی ذمہ داریاں یا انتظامی ذمہ داریاں جنہیں کہا جاتا ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں. تو یونیورسٹی ہماری، جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ تحقیق یہیں پیدا ہوتی ہے اور یہیں دفن ہو جاتی ہے، مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں، اسپیشلی پاکستان کے کانٹیکس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. جہاں تک آپ نے بات کی تو یقیناً اس حوالے سے ایک عمومی رائے پائی جاتی ہے کہ جو یونیورسٹی کے انتظامی امور ہوتے ہیں اس میں بھی لائق اور جو ہارڈ ورکنگ لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں جب اس کو میں براڈر لیول پہ دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو انفارمیشن کا دور ہے اور ہمارے پاس پیراللز ڈرا کرنے کے لیے ہم سیدھا یورپ چھلانگ لگا لیتے ہیں یا امریکہ، تو میرے خیال میں یہ ہماری سوسائٹی یا ہمارے سسٹمز اداروں کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہے. ہم نے بہت کچھ امپروو کیا ہے اور بہت کچھ ابھی کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جب اگر آپ HEC کو دیکھ لیں، جب وہ 2001-2 میں اسٹیبلش ہوا، اس وقت ہم جہاں پہ تھے تو بہت سے ایسے سسٹمز تھے کہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز آیا ہوا ہے، یہ کیسا پروگرام ہوگا. اس سے ہم نے کافی سفر کر کے 20 سال بعد بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں. لیکن یہ کہ دنیا میں کسی بھی قوم میں چینجز اوور نائٹ نہیں ہوتی. میرے خیال میں 20-30 سال شاید اور بھی لگیں گے، اور ہوپ فلی پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم پروفیشنلی اتنے گرو کر جائیں گے کہ ہم ٹیچنگ کے لیے بھی ڈیڈیکیٹڈ لوگ رکھیں گے، ریسرچ کے لیے، اور پھر اس طرح ایڈمنسٹریشن کے لیے. تو میرے خیال میں امپروومنٹ ہو رہی ہے، لیکن اتنی نہیں ہو رہی جس طرح ہمارے پاس وہ ویسٹ کے پیراللز ہے اس حوالے سے. صحیح. اچھا ڈاکٹر کیسر صاحب، آپ کیونکہ انگلش ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں یونیورسٹی آف مالاکنڈ میں، تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یونیورسٹی کا اور خصوصاً لٹریچر سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک کریٹیکل تھنکنگ، جو تنقیدی شعور ہے، اس سے اپنے نوجوانوں کو آراستہ اور پیراستہ کریں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جامعات میں اور پھر ہماری اوور آل سوسائٹی کے اندر بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے تنقیدی شعور کی. ہم فوٹو اسٹیٹ مشین کے ذریعے بچے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اسی طرح ہو جائیں جس طرح ان کے ماں باپ ہیں، یا اسی طرح ہو جائیں جس طرح ان کے ٹیچر ہیں.
اور یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بچوں کے اندر کوئی سوالات کا رجحان بڑھایا جائے، ہم وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو نوٹس دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بالکل اسی طرح، کیونکہ میرے دادا نے بھی یہی نوٹس رکھے تھے، ان سے پاس ہوئے تھے، اور میرے نانا بھی یہی نوٹس پڑھتے تھے، ان سے پاس ہوئے ہیں، تو سیم اسی پیٹرن پہ ہم لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو یقیناً ایسا ہے. آپ نے شروع میں جب وحید صاحب سے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یہ یونیورسٹی میں ہی پیدا ہوتی ہے، تخلیقی حوالے سے آپ نے بات کی، اور مرتی بھی یہاں پہ. میرے خیال میں یہاں پہ نہ پیدا ہوتی ہے اور نہ مرتی ہے، بیچ کا عرصہ یونیورسٹی میں ہوتی ہے، کیونکہ ہاف کوکڈ یا ہاف بیک پروڈکٹ تو آلریڈی یونیورسٹی سے پہلے وہ بن کے آ جاتا ہے. جو اسٹوڈنٹ جو پروڈکٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے ٹیچرز یونیورسٹی میں اس کو پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پھر سوسائٹی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تھرو یہ ہمیں بتا دے کہ آپ نے جو پروڈکٹ ہمیں دیا ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے یا ریجیکٹ کرتے، وہ کنزیوم، وہ ایبزارب کر جاتے اور لوگ آگے چلے جاتے. جہاں تک آپ نے بات کی تو یہ ہمارے جو صدیوں پرانا سسٹم ہے، اور ابھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد کے ریٹن بیسڈ ہمارا سارا جو ایویلیویشن ہے، جو زیادہ اچھا لکھتا ہے تو وہی سب سے آگے جاتا ہے. اگر آپ سی ایس ایس کو دیکھ لیں تو ٹھیک ہے، اس میں انٹرویو کا رول ہوتا ہے، لیکن مینلی تو لوگ ریٹن میں اس میں سروائیو کرتے یا ناکام ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ایجوکیشن سسٹم میں جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے، سیمسٹر کی وجہ سے کافی حد تک امپرومنٹ آئی ہے، لیکن اس پہ ابھی ہم جج نہیں کر سکتے. وی آر ان اے ٹرانزیشن پیریڈ، اور جب اس ٹرانزیشن پیریڈ سے شاید 2030 35 40 کے بعد شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم پتہ نہیں کس طرف کس رخ پہ نکل آئے ہیں. ہوپ فلی وہ پازیٹیو ہی ہوگا، لیکن وہ کریٹیکل تھنکنگ ویسے جو ابھی یہ کانفرنس ہوئی ہے یہ بھی اس حوالے سے اس میں ایک کنٹریبیوٹر ہے. لیکن پرابلم ہے کہ یہاں پہ پاس فیل کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹس دے ڈونٹ ٹیک اٹ دیٹ سیریسلی ان دیٹ سینس. تو ہوپ فلی ہم امپروو کر رہے ہیں، لیکن شاید اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا دنیا آگے جا رہی ہے. اچھا، اس میں بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر صاحب. میں ذرا ڈاکٹر وحید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ مختلف ایشوز پر بڑے زبردست کام بھی ہو رہے ہیں، اور جب انہیں پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو بڑی ایک امید پیدا ہوتی ہے اور بڑے حوصلہ افزا قسم کے نتائج بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی درست سمت، جو کہتے ہیں نا کہ وہ چائنیز کی بڑی ایک مشہور کہاوت ہے کہ آپ نے اگر 1000 میل کا سفر بھی کرنا ہے تو پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے. لیکن وہ جو پہلا قدم ہے وہ آپ نے کس رخ پر اٹھایا ہے؟ وہ جو خشت اول پہلی اینٹ آپ نے رکھی ہے وہ کس طرح آپ نے رکھی ہے؟ تو ہمیں یہ تو دکھائی دے رہا ہے کہ روزانہ صبح و شام ہم اینٹیں تو بہت سی رکھ رہے ہیں، ہم قدم بھی بہت سے اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ قدم منزل کی طرف کیا جا رہے ہیں؟ کیا اس کے نتائج سوسائٹی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا معاشرہ ذہنی طور پر اور فکری طور پر متحرک ہو رہا ہے؟ تو ہم جب ان ساری چیزوں پر دیکھتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% نہ ہیں، لیکن کم از کم 50% سے زیادہ ہاں بھی نہیں ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ پہلا قدم کس رخ میں ہمیں لینا چاہیے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یعنی لکنگ بیک ایٹ اور پاسٹ، عام طور پہ یہ ٹریڈیشن رہا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے دے جسٹ فالو دا ٹرینڈس. وہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے، یعنی اب ہم اس ایوولوشنری فیز سے گزر رہے ہیں، اور جو کورسز میں اور کریکولم میں چینجز آ رہی ہیں. فار ایگزامپل پہلے ایسے کورسز ہوا کرتے تھے کہ وچ ور ٹاٹ فار 30-40 ایئرس، اور اس کے لیے جو ہے گائیڈز بھی جو ہے تیار ہوتے تھے، اینڈ دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا ٹیچر دے وڈ موسٹلی ڈیپینڈ آن دیٹ ریڈی میڈ مٹیریل. اب وہ نہیں ہے، اب جو ہے بی ایس سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہے جو کہ سیمسٹر بیس سسٹم ہے، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ فار 30-40 ایئر جو ہے یہ سیم رہے گا. بہت فریکوینٹلی اس میں چینجز آ رہی ہیں. اس طرح ایم ایس ہے، اس طرح جو ہے پی ایچ ڈی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پاسٹ میں کریٹیکل تھنکنگ کا جو ہے ایک فقدان تھا، کمی تھی ہے. اس وجہ سے جو ہے دا اسٹوڈنٹس دے وڈ نارملی فالو دا ٹرینڈس، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، یہ سارے جو ہے وہ ٹرینڈس جو ہے فالوورس تھے. وہ کہتے ہیں فیور ہوتا ہے جیسے سی ایس ایس کا بخار آ گیا. ہاں، سی ایس ایس، ہاں بالکل. دوسرا جو ہے یہ ٹرینڈ فالو کرنے کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں جو کاؤنسلنگ کا سسٹم ہے وہ زیادہ جو ہے ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا. یعنی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو پوٹینشیل ہے، نیچرل پوٹینشیل، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ میں جو ہے ایک نیچرل پوٹینشیل ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ سوشل سائنسز میں آگے بڑھ سکتا ہے اور وہ پری میڈیکل میں بھی جو ہے آگے بڑھ سکے. اینڈ آئی ہیو سین سچ اسٹوڈنٹس
صحیح کہ جن کو لینگویج کا کوئی ایشو نہیں تھا, پری میڈیکل میں جو ہے دے couldn't get the expected percentage, اور پھر سوشل سائنسز میں جب وہ آگے بڑھے سو انہوں نے جو بڑے ہائیسٹ اسکالرشپ جو ہے وہ اچیو کر لیے. تو اس کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرنے سے جو ہے جو ایک نارمل ٹرینڈ فالوورز ہیں یہ سسٹم انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. صحیح. ہاں ہاں اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرینڈ بنتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ میرا خیال ہے سوسائٹی میں ہر شخص جو کامیاب ماڈل ہے اس کو فالو کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر پائے کہ کون سا جو گورننس سسٹم ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے. سیم اس طرح ہمارے بچے بھی میرا اسی طرح کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. وہ ماسٹر کر لیتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا بنیں گے, کہتے ہیں بڑے ہوں گے تو دیکھیں گے. یعنی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بڑے کب ہوں گے. اور جو ٹرینڈ کو فالو کرنے والا سسٹم ہے اور وہ کامیاب ایک ماڈل دیکھتے ہیں, تو ٹیچر کے اندر بھی دیکھتے ہیں, اپنے پیرنٹس کے اندر بھی دیکھتے ہیں. لیکن کریٹیکلی جب تک بچوں کو نہیں بتایا جائے گا کہ وہ اپنے راستوں کا خود انتخاب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نیا بندہ پیدا کیا, نیا بچہ پیدا کیا, اور وہ ایک نئی سوچ اور نئے فکر کے ساتھ آتا ہے. ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسا ہی ہو جائے اور ہماری طرح کے بننا چاہے. تو ڈاکٹر ہمارا یہ سوال میں آپ سے کروں گا, سوشل سائنسز کا بہت ہی اہم سوال ہے یہ کہ یہ جو ٹرینڈ فالوور ہے, یہ جو ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں, اور عرصے سے جب میں اسٹوڈنٹ تھا میں بھی یہی سوچ رہا تھا اسی طرح. ڈاکٹر وحید صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہر بچے کا ایک اپنا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور جب ہم اس پہ ٹرینڈ امپوز کرتے ہیں سم ٹائمز اٹ گیٹس پریشر آن ہز اور ہر مائنڈ, دیٹ افیکٹس دی نیچرل گروتھ پروسیس. سو ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے پیرنٹس کو اسپیسیفکلی کہ ہم وہ ٹرینڈز امپوز نہ کریں کہ ایک اسپیسیفک ڈگری انہوں نے لینی ہے. اچھا ڈاکٹر ہمارا اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ جی ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں دیکھو تمہاری خالہ کا بیٹا اس نے CSS کر لی, تم کر کیا رہے ہو. یعنی ہم بچوں کو یوں بھی ایک ایسے فیک مقابلوں کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ آپ کے بچے کی نفسیاتی پوزیشن کیا ہے, آپ کے بچے کی جو علمی پوزیشن ہے وہ کیا ہے, اس کے رجحانات کیا ہیں, دیکھے بغیر. جی اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بعض پروفیشنز جو ہیں وہ ان میں ارننگ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر پروفیشن, اسپیسیفکلی ان سوشل سائنسز. یس آئی ایڈمٹ دیٹ the degrees are not that much money earning as compared to if you prefer your kid to become a doctor یا engineer, تو وہ اس کو زیادہ ارننگ دے سکتا ہے comparatively to this. سو ہمیں پھر یہ تھوڑا سا ایکویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان ڈگریز کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر سوشل سائنسز کی طرف لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے ایک وہ بیسٹ فیوچر لے کے آئیں وہ ڈگریز. صحیح. جی اچھا ڈاکٹر کیسر صاحب میں آپ سے تھوڑا سا ایک مختلف سوال کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہمارے ہاں اکثر کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ پاکستان کا نصاب تعلیم, نظام تعلیم اور مزاج تعلیم اس کے اندر کوئی تدریجی طور پر کوئی تبدیلی لا سکیں, تو اگر آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہو تو سب سے پہلا کام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر وہ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ سوال تو آپ کا کافی مشکل بھی ہے اور اس پہ ڈیبیٹ بھی بہت ہو سکتی ہے. جب میں اپنے نظام تعلیم کو دیکھتا ہوں تو نظام تعلیم ویکیوم میں ایگزسٹ نہیں کرتا. صحیح. جس طرح باقی سب ادارے ہیں تعلیم بھی اسی طرح ایک انسٹیٹیوشنل اس کو ہم سرو کرتے ہیں کمیونٹی میں. لیکن اب جو بیسک پاکستان میں بدقسمتی ہماری, اس کو ایک ورڈ میں اگر میں ڈسکرائب کروں تو وہ ہے ڈسکنیکٹ. یعنی ایک ڈسکنیکٹ ہے جس کو ہم ہر جگہ پہ آبزرو کرتے ہیں, کہیں پہ وہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. جہاں تک آپ نے نظام کی یا نصاب کی یہ سب چیزوں کی بات کی, اس میں تو آپ اگر مسلسل بھی کام کرتے رہیں تو 100 سال بعد بھی اس میں امپرومنٹ پاسبل ہے. میرے خیال میں اس وقت ہمارا پریسنگ پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے نصاب میں کوئی انہیرنٹ ایسے فلاز ہے جسے ایک اچھا شہری نہیں بنا سکتے یا ایک اچھا مسلمان نہیں بنا سکتے. ایسے ایشوز نہیں ہے ہمارا بیسک جو پرابلم ہے جو نیشنل لیول پہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کرائسس کی صورتحال بنا چکا ہے, وہ ہے ڈسکنیکٹ. اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے نصاب کے تھرو, سسٹم کے تھرو, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے تھرو. جس طرح آپ نے پہلے ابھی میڈم سے پوچھا, بات کر رہے تھے کہ جو ٹرینڈ ہوتے ہیں پاکستان میں ٹرینڈز ہے ہی نہیں, 2-3 ہی تو ہے. ہمارے گاؤں میں تو لوگ کہتے ہیں کہ میں یا
فوجی بنूंगा या डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, उस्ताद का तो नाम ही नहीं आता, बाकी ये सारे, तो ये 3-4 ही ऐसे महकमे, ट्रेंड्स तो है ही नहीं. और इसका एक असर ये हो रहा है कि जब हम एज एन इंटेलेक्चुअल फोर्स सोसाइटी में ट्रेंड्स नहीं डिलीवर कर पा रहे तो लोग खुद से अब ट्रेंड्स बना रहे हैं जिसमें काफ़ी हार्मफुल भी है. तो ये मेरे ख्याल में हमारे इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी की और इदारों की जिम्मेदारी है कि इस कनेक्ट को डेवलप करें. लेकिन आपने ट्रेंड्स की बात की, लेकिन हमारी नौजवानों के जो ट्रेंड हैं उसका सबसे बड़ा इजहार होता है हमारे सोशल मीडिया के ट्रेंड से, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो किस किस्म के ट्रेंड्स आ रहे होते हैं. और मैं बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो उन ट्रेंड्स को देखकर बंदा कहता है कि नाक ज़मीन पे लगाए और हाथ अपने कानों को लगाए. तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर हों. इंशाल्लाह मज़ीद इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे. नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे. वक्फ़े के बाद कुछ मज़ीद मेहमानों के साथ आपके साथ हम सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएँगे. नाज़रीन, वक्फ़े के बाद एक बार फिर प्रोग्राम इब्तिदा में खुशामदीद. वक्फ़े से पहले हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद था और बड़ी शानदार गुफ्तगू की, और वक्फ़े के बाद दोबारा हमारे साथ मज़ीद कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है और हम इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे. और जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उसमें जनाब डॉक्टर तारिक इकबाल खटक साहब हैं, मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर का उससे बिलोंग करते हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए. हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर आसिफ नवाज सती साहब, एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर से इनका ताल्लुक़ है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. हमारी तीसरी मेहमान है डॉक्टर अज़का साहिबा, इनका एजुकेशन इंग्लिश डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ. और डॉक्टर हबीब साहब हैं, एयर यूनिवर्सिटी में चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के. बहुत शुक्रिया हबीब साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ. डॉक्टर तारिक इकबाल साहब, हम वक्फ़े से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारी जो जामियात हैं उनके अंदर जब हम देखते हैं मुख्तलिफ़ इशूज़ पर बातचीत करते हैं तो हमें एक तनक़ीदी शऊर जो है उसकी कमी शदीद महसूस होती है. और तनक़ीदी शऊर के बग़ैर माशरे आगे नहीं बढ़ सकते, उनमें तरक्की नहीं हो सकती, तमद्दन आगे नहीं बढ़ सकता. तो ये क्या है कि हम क्यों जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं कि नौजवान आगे ना जा सकें? ये सिर्फ हमारे माशरे का नहीं है मसला, हर डेवलपिंग कंट्री का ये मसला है. इंडियन आ रहे होते हैं, श्रीलंकन आ रहे होते हैं या बाकी डेवलपिंग कंट्री से आ रहे होते हैं, वहाँ भी ये मसला है. जब तक आप मेंटल इंडिपेंडेंस लोगों को नहीं देंगे, आपकी ट्रू रिसर्च भी नहीं होगी और ट्रू तरक्की भी नहीं होगी. जब आप बैरियर खड़े करेंगे तो फिर आपका जो टैलेंट है वो बाहर जाएगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. और मेरे ख्याल में ये टीचर, एकेडेमिया, हमारे पॉलिटिशियन और हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, इनका इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम टॉलरेंस क्रिएट करें. जो टॉलरेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. और मैनर रवी तो वैसे भी हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं मैनर रवी की. तो और ये जो रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस हैं, मैंने देखा है कि ये लोगों को मौका मिलता है अपना ओपिनियन ज़ाहिर करने का और ओपिनियन बयान करने का. इससे भी काफ़ी लोगों की फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है. जब आप किसी बंदे को कहते हैं कि यार आपको मसला क्या है, जब आप सुन लेते हैं ना, 50% उसका मसला हल हो जाता है. और बाकी 50% जब आप उसकी रेमेडी करते हैं तो वो हल हो जाता है. कम अज़ कम हम लोगों को सुने, उनको सुने, ताकि 50% मसला तो हल हो ना आपका ना. उनका जो अंदर गुबार है या अंदर उसकी फ्रस्ट्रेशन है वो निकले बाहर. और एकेडेमिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. मैं हमेशा अपने कुलीग को भी यही कहता हूँ और जो सीनियर PhD हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी यही कहता हूँ कि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि माशरे को टॉलरेंस की तरफ लेके जाएँ और मैनर रवी की तरफ लेके जाएँ. लोगों को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना सिखाएं. पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे कंट्री का इस तरह का एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस तरह का है, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, कबूल नहीं करता. अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की डॉक्टर साहब. मैं डॉक्टर आसिफ नवाज सती साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन्होंने जो बात कही कि सोसाइटी इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है. वो ये समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही मौक़िफ़ होता है, वो दूसरे किसी मौक़िफ़ से आशना और आगाह नहीं होना चाहते. और ना ही हमारे घरों में, यूनिवर्सिटी में, क्लासरूम के अंदर या सोसाइटी के अंदर इस चीज़ की कभी गुंजाइश रखी गई है कि मौक़िफ़ सिर्फ वही नहीं होता जो आपने अख्तियार किया हुआ है, दूसरे का भी मौक़िफ़ होता है.
اور جب آپ دوسرے کے موقف کی طرف رجوع نہیں کرتے یا اسے سوچے سمجھتے نہیں ہیں تو وہاں پر پھر عدم برداشت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اور جو عدم برداشت پر مبنی ماحول ہے، عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ تعلیم انسان کو مہذب بناتی ہے، تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو خبریں سامنے آتی ہیں وہاں بلکہ ٹیچرز کی یونین ہوں یا طلبہ کی طلبہ تنظیمیں ہوں تو یونیورسٹیز کے ساتھ اتنا بگاڑ جوڑ دیا گیا ہے کہ وہ یونیورسٹی کو تعلیم کا ادارہ قبول کرنے کے لیے ذہن آمادہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ کیا وجہ ہے ان ساری صورتحال کی اور کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسے؟ بہت شکریہ اس ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ گھروں سے سٹارٹ ہوتا ہے. آج کل پیرنٹس کے حوالے سے وہ شروع دن سے اپنے بچے کا دوسرے بچوں کے ساتھ موازنہ شروع کر دیتے ہیں. صحیح. جب موازنہ شروع کرتے ہیں تو وہ ان کے کزن کے ساتھ کمپٹیشن ہے، ان کا فرینڈز کے بچوں کے ساتھ کمپٹیشن ہے، جو جہاں تک جس کو جان پہچان کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کو اس کے ساتھ کمپیٹ کروا رہے ہوتے ہیں. پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو وہ بچے کے وہ روڈ میمورائزیشن کی بنیاد کے اوپر جو اس نے مارکس لے لیے اس کو دوسرے اداروں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پیرنٹس کے اندر تو اتنی آگاہی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہر بچہ اللہ نے ایک یونیک پیدا کیا. اب اس کے اندر سے یونیکنس جو ہے وہ استاد کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کے تلاش کرے. صحیح. استاد کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جوہر تلاش کرے کہ وہ بچے کی خاصیت کیا ہے. اگر ہم ملٹیپل انٹیلیجنسز کی بات کریں اور ڈفرینٹ لرننگ سٹائلز کی بات کریں اور ہر انسان کی انفرادیت کی بات کریں تو اختلافات سائڈ پہ ہو جاتے ہیں خود بخود. ہر انسان کئی معاملے میں بہت یونیک ہے، بہت اچھا کر سکتا ہے، لیکن سبھی یعنی میدانوں میں ہر فیلڈ میں وہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکتا جیسا کہ اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائمری لیول کے اوپر اساتذہ کرام کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو برین واشنگ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر بچے سے اتنا زیادہ کچھ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے. میتھمیٹکس والا ٹیچر، انگلش والا ٹیچر، اردو والا ٹیچر یا دیگر جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ ہم سے جب بچے سے آپ ان ایکسپیکٹڈلی آپ بہت ساری اس طرح کی چیزیں منسلک کر لیتے ہیں تو پھر وہ جو بچہ اس سے آگے نکلے گا اس کے خلاف اس کی نفرت پیدا ہو جائے گی. سارا یہی گراؤنڈ اپ ہوگا، یہی بڑھے گا، یہی وہ پرائمری سے ایلیمنٹری، سیکنڈری، کالجز اور یونیورسٹی تک پہنچے گا. اور یہی آگے ہمیں ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ جہاں پہ آ کے وہ کسی دوسرے کے اوپینین کو برداشت نہیں کرتا. وہاں پر سالوں کی محنت جو ابتدائی طور پر بنانے اور بگاڑنے میں پرائمری لیول کے اوپر جو ٹیچر کا کردار ہے وہ انتہائی کروشل ہے. اس کو کرنا چاہیے اور پیرنٹس کو آگاہی دینی چاہیے. ادروائز یونیورسٹی میں رہ کر آپ تھوڑے سے وقت کے لیے آپ بچے کو نالج تو دے سکتے ہیں لیکن اس کے کریکٹر کے اندر جو تبدیلی جو آپ چاہ رہے ہیں وہ تبدیلی شاید اتنی جلدی ممکن نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر بھی آ کر ایٹ لیسٹ ایم فل، پی اے ڈی یہ ڈگری تو صرف ہماری بیس بن گئی ہے کسی یونیورسٹی میں انڈکشن کے لیے. حالانکہ ٹیچنگ جو ہے وہ ایک پروفیشنل پیشہ ہے، اس کے لیے ایک خاص ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہاں اس ٹریننگ کو ضروری نہیں سمجھا جاتا اور اس کو نہ سمجھنے سے ہم وہ بچوں کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہوتی ہے ایز اے استاد وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کے ہونی چاہیے. ہمیں یہ ضروری ہے اکیڈیمیا کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر ہم بچے کو ایٹ لیسٹ یہاں تو موقع دے دیں کہ وہ اپنی ذات کو سمجھے کہ وہ اس کے اندر پوٹینشیل کیا ہے، وہ کیا کچھ بہتر کر سکتا ہے. ہر فیلڈ کے اندر تو وہ نہیں کامیاب ہوگا لیکن اپنا انتخاب تو کم از کم کرے، اس یونی ڈائریکشنل تو ہو جائے. اپنی صلاحیتوں کا اعتراف جب وہ کر لے گا وہ دوسروں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے کے بھی قابل ہو جائے گا. دوسروں کے لیے اسے جو برداشت ہے وہ اس کا مادہ بھی پیدا ہوگا اور جو ہارمونی پیدا ہوگی وہ بھی. اور اس کا اکیڈیمیا کا جو رول ہے، جو ایک پروڈکٹ ہے جو ہم سوسائٹی میں بھیجیں گے اس کے اثرات بھی لوگ دیکھیں گے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ بہت ہی اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور بڑے اہم ہیں. میں ڈاکٹرز کا آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا. آپ اس یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں اور اکثر اوقات میں نے پاکستان میں دیکھا کہ ہماری جامعات میں بڑے ایشوز ہیں اور طلبہ جو ہیں وہ اپنے ایشوز کو صحیح طریقے سے ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے اور ٹیچر ان سے بات کرنا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی مناسب عمل نہیں ہے. وہ جو اسکول کے لیول پہ خوف کا ایک کلچر ڈیولپ کیا جاتا ہے وہ یونیورسٹی تک آ جاتا ہے
اور یہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, میں نام نہیں لوں گا اس کا, تو میں ان کی وی سی کے پاس گیا, وہ اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایک بڑے اہم عہدے پر ہیں. میں نے ان سے کہا کہ سر صبح لائبریری کھلتی ہے 8 بجے, کلاس روم سٹارٹ ہوتے ہیں 8 بجے, یونیورسٹی بند ہوتی ہے 2 بجے, لائبریری بند ہوتی ہے 2 بجے, مجھے بتائیں ہم لائبریری میں کس وقت جا کے پڑھا کریں؟ ٹائم ہی نہیں ہمیں دیا جاتا لائبریری کے لیے. باہر پوری دنیا میں لائبریری 24 گھنٹے کے لیے کھلی ہوتی ہے. کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا, لائبریریاں بند نہیں ہوتی, لائبریریوں میں کافی مل رہی ہوتی ہے, چائے مل رہی ہوتی ہے, بچے بیٹھ کے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ہماری لائبریریاں بند ہو جاتی ہیں اور سارا دن ویران پڑی رہتی ہیں. وہاں پر کتابوں کو ماشاءاللہ کئی سال ہو چکے تھے, کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوتا. تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہم بڑی بات کرتے ہیں تعلیم میں انقلابی تبدیلیاں لے کر آ جائیں گے, لاکھوں اور کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ ہم لے کر آتے ہیں, جو نیا ایچ سی کا چیئرمین آتا ہے یا عملہ آتا ہے وہ نئی چیزیں لے کر آتا ہے, لیکن عملاً میدان میں جو اصل فریق ہیں یہ بچے, ان تک کچھ بھی نہیں پہنچ رہا. جی آپ نے جن موضوعات کی طرف توجہ دلائی وہ بہت اہم ہیں, کچھ سے میں اتفاق کروں گی اور کچھ سے نہیں کروں گی. صحیح. تعلیم صرف اکیلے کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتی, اس کے ساتھ تربیت ضروری ہے. صحیح. A famous theory of psychology is nature versus nurture. Both of them work together. So ہمیں استاد کو بطور رول ماڈل پیش کرنا ہوگا. صحیح. آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ اسٹوڈنٹس تک وہ فنڈس, وہ لاکھوں روپے, وہ اربوں روپے جو خرچ کیے جاتے ہیں وہ نہیں پہنچتے, لیکن کیا ہمارے معاشرے میں استاد کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے؟ تھوڑا سا گلا میڈیا والوں سے بھی کریں گے. نہیں, ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ استادوں سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے. کسی ایک ڈرامے کا نام لیجئے جس میں استاد کو بطور رول ماڈل پیش کیا گیا ہو. تو اس وجہ سے جب تک ہم استاد کو اس درجے پر نہیں رکھیں گے جہاں پر ویسٹ میں رکھا جاتا ہے, I must say that especially people from social sciences, they can work as think tanks. They should be the drivers of society. صحیح, بالکل. They should lead the society. ٹھیک ہے, جو کانشیس تھنکنگ ہے وہ سوشل سائنٹسٹس بناتے ہیں, وہ بیسک سائنسز والوں کا کام نہیں ہے. بیسک سائنسز والے بہت اہم کام کریں, لیکن تھنک ٹینکس کا کام سوشل سائنسز والے کرتے ہیں. تو جب تک یہ ریسرچز اور یہ خیالات ان کے اثرات پریکٹیکل معاشرے میں نہیں پہنچیں گے, پالیسی میکنگ میں نہیں آئیں گے, تب تک اس بارے میں بہت کانکریٹ کوئی اقدامات اٹھانا ممکن نہیں ہوگا. صحیح. صحیح. اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر ازکا آپ کا. ڈاکٹر حبیب صاحب, آپ ایئر یونیورسٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور مینجمنٹ سائنسز لازمی ایک بڑا اہم شعبہ ہے. میں مینجمنٹ سائنسز سے ہٹ کے آپ سے تھوڑا سا سوال کروں گا. تھوڑا سا یہ بتائیے گا, کیونکہ اس وقت سوسائٹی میں جو پولرائزیشن ہے بہت بڑھ رہی ہے, معاشرہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہو رہا ہے. پہلے ہمیں اس بات کا خوف تھا کہ یہ مذہبی بنیادوں پر تقسیم کا شکار ہو رہا ہے. آج کل جن حالات سے ہم گزرے ہیں تو سیاسی طور پر بھی سوسائٹی تقسیم کا شکار ہو رہی ہے. اسی ہری پور سے ایک خبر آئی تھی رمضان کے مہینے میں کہ ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان کو, اپنے قریبی دوست کو, محض سیاسی اختلاف کی بنیاد پر گفتگو کی وجہ سے قتل کر دیا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں قتل کی خبریں بہت عرصے سے آ رہی ہیں. آپ نے یونیورسٹی آف بہاولپور کا دیکھا ہوگا, خطیب حسین نامی نوجوان نے اپنے ٹیچر کو وہاں پہ قتل کر دیا. شب قدر میں ایسا واقعہ پیش آیا, اور پھر ٹیچرز کے خلاف ایک کمپین جو ہے وہ بھی ایک خاص بنیادوں پر وہ بنائی جا رہی ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز اغوا بھی ہو رہے ہیں, ٹیچرز گرفتار بھی ہو رہے ہیں. تو اس طرح کا ایک ماحول جو ہے سوسائٹی کے اندر وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ ناکام کون ہے؟ طالب علم ناکام ہے, استاد ناکام ہے, والدین ناکام ہیں, کہ وہ کیوں وہ رویہ اپنے بچوں کے اندر تخلیق نہیں کر سکے؟ کیا محض بچہ پیدا ہی کرنا ہوتا ہے, اس کی کوئی تربیت کرنا, اسے کچھ سکھانا, یہ اس کا فرض نہیں بنتا پیرنٹس کا کہ وہ یہ کریں؟ اور پیرنٹس کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ بیسیکلی میں مینلی پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو اس کا قصوروار کہلواؤں گا. جیسے میڈم نے یہ فرمایا کہ وی آر پروڈیوسنگ ٹیکنیشینز, لیکن جو ایک سوسائٹی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں, اس کو ایک ویژن دیتے ہیں, اس سائڈ پہ ہم نہیں جا رہے. میرے خیال میں تو جو پیرنٹس ہیں, جو ماں باپ ہیں, وہ بھی اپنے بچوں کو پورا ٹائم نہیں دے رہے.
اور استاد بھی پورا ٹائم نہیں دے رہے. صحیح. دا تھنگز آر کمرشلائزڈ. چیزیں کمرشلائز ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے جو بیسک مقصد تھا وہ فوت ہو گیا ہے. فار ایگزامپل میں اس سے اختلاف کروں گا کہ اچھا انسان بنانے کے لیے آپ کو شاید بہت زیادہ مالی ریسورسز کی ضرورت ہوگی. مونیٹری فنڈز آر امپورٹنٹ بٹ ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بیسیکلی تربیت کرنی ہے اور تربیت کے لیے آپ کو خود رول ماڈل بننا ہوگا. صحیح. تو اگر کوئی ماں باپ اگر وہ گھر میں موجود ہے اور اس کے باوجود کوئی مہمان آتا ہے اپنے بچے کو کہتا ہے کہ اس سے کہنا میں گھر پہ نہیں ہوں, تو ایکچولی اس سے تربیت نہیں ہوگی. جو بچے ہیں وہ آپ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے, جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. صحیح. تو سملرلی جو اساتذہ ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت پہ توجہ کم دے رہے ہیں. ان کا زیادہ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ مجھے مونیٹری بینیفٹ کتنا ہوگا. بہت کم اساتذہ رہ گئے ہوں گے جنہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایڈوائزری کیسے کروں. انہوں نے صرف اس کو گریڈز نہیں دینے بلکہ گریڈز کے علاوہ بھی پوری دنیا پڑھی ہے. صحیح. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ گریڈز لے لیے تو آپ اچھے انسان بن جائیں گے. صحیح. تو میرے خیال میں ود ٹیکنیشین مینس کہ آپ فائنینس میں ہیں تو آپ اچھا فائنینس مینیجر بن جاتے ہیں. آپ فزکس پڑھ رہے ہیں تو فزکس میں آپ اچھے ہوں گے. لیکن اوور آل اچھے انسان بننا یہ میرے خیال میں پیرنٹس اور ٹیچر دونوں کی ذمہ داری ہیں اور دونوں ہی اسی میں فیل ہو رہے ہیں. صحیح. ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے جو ذمہ داری آتی ہے وہ میرے خیال میں ماں پہ آتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو جابز نہیں کرنی چاہیے, لیکن جاب کے بعد جو ٹائم ہے وہ اپنے بچوں کو دینا چاہیے. فار ایگزامپل اسپیشلی جو الیکٹرانک گیجٹس آ گئے ہیں تو بچے کو چپ کرانے کے لیے آپ الیکٹرانک گیجٹ دے دیتے ہیں یا خود الیکٹرانک گیجٹ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. تو دیٹ از ناٹ دا وے ان وچ اور سوسائٹی میں بی لائک وہ ریوائول اس طرح شاید ممکن میرے خیال میں نہیں ہوگا. تو میں دونوں طبقوں کو اس میں برابر کا قصور. اچھا, اس سے بڑا اہم ہے کہ بچہ بڑے شوق سے پیدا کیا جاتا ہے, منتوں مرادوں سے مزاروں پر جا کر کیا کہتے ہیں چڑھائے جاتے ہیں چڑھاوے, لیکن وہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کا خیال نہیں کیا جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے پاس ہی ٹائم نہیں ہے بچے کی تربیت کا. اور ایشو اصل میں یہ ہے کہ بچہ پیدا تو کر دیا جاتا ہے سوچے سمجھے بغیر کہ یہ جو دنیا کے اندر ہم گھر کے اندر نا ایک بلب بھی لگاتے ہیں تو سوچتے ہیں اس بلب کا مقصد کیا ہے, لیکن بچہ پیدا کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا جاتا کہ آخر اس دنیا میں لے کر آ رہے ہیں کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. اچھا, میں میڈم آپ سے تھوڑا سا ڈاکٹر کا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے حال سے کسی نے سوال بھیجا ہے لیکن نام نہیں لکھا کہ ہماری سوسائٹی قدروں کی بات تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن سوسائٹی میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلا ہماری روایات میں بہت سی روایات ایسی تھیں کہ وہ ماضی میں شاید ہمارے لیے بڑی قابل فخر تھیں, آج کل ہم انہیں بالکل وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی بہتر روایات تھیں, بلکہ انسانی شعور اس جگہ تک پہنچا کہ ان روایات نے تو انسانی حقوق کا صدقہ ناز کر دیا پانچا کر دیا. جیسے ونی ہے, سوارا ہے, کاروکاری ہے, غا کی رسم ہے, اس طرح کی کئی رسومات تھیں جو شاید ایک دور میں ویلیوز میں شمار ہوتی تھیں لیکن اب وہ ویلیوز میں نہیں بلکہ وہ ڈی ویلیو کر رہی ہیں انسانی سوسائٹی کو. تو اور اسی طرح ہمارے کلچر کے اندر بہت سی چیزیں آ رہی ہیں حالات کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ ساتھ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے تو سوسائٹی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن کچھ عرصے بعد وہ اس کے پیچھے خود ہی چلنا شروع ہو جاتی ہے. ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے سوسائٹی کے اندر؟ اچھا دیکھیں, یہ اس بات کا جواب میں پچھلی بات سے ملا کے دوں گی. آج کے بچے کو آپ زبردستی نہیں کسی طرف موڑ سکتے, آج کی سوسائٹی کو آپ زبردستی کسی طرف نہیں موڑ سکتے. یہ آپ اسے کہیے کہ انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے. صحیح. آج کا بچہ دلیل مانگتا ہے, آج کا بچہ انٹلیکٹ کی بنیاد پر آپ سے لاجک کی بنیاد پر بحث کرے گا. ہماری جنریشن جب بھی استاد اور شاگرد کی بات ہوتی ہے یا ماں باپ اور بچوں کی بات ہوتی ہے تو I being a mother and being a teacher as well, صحیح, I'm always on the side of the students and the children. Yes. صحیح. میرا خیال ہے کہ اگر استاد اور ماں باپ صحیح انداز میں اپنی اولاد کو اور اپنے شاگرد کو گائیڈ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پکے ہوئے پھل کی طرح آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے. کوئی وجہ نہیں ہے.
اور ابھی جیسے بات ہوئی کہ والد کی ذمہ داری ہے یا والدہ کی, تو آئی وانٹ ٹو سے دیٹ پیرنٹس آئیدر دے لوز دا چائلڈ ٹوگیدر اور دے میک دا چائلڈ ٹوگیدر. صحیح. یہ جو آپس کی نا اتفاقی اور یہ بلیم گیم ہے نا کہ والد کی ذمہ داری ہے یا والدہ, دونوں کی ذمہ داری ہے, دونوں کی ذمہ داری ہے, دونوں نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. جب دونوں اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو ایک باشعور بچہ, ایک باشعور نوجوان آئے گا جو استاد کی بھی عزت کرے گا اور عقل سمجھ کی بنیاد پر اختلاف رائے کو بھی سمجھ سکے گا. صحیح. جب اس نے گھر میں ہی ہر وقت ایک پولر بائنری سسٹم دیکھا ہوگا تو پھر وہ ہم اس سے امید نہیں کر سکتے کہ وہ ایک باشعور بچہ بن سکے. مشہور بچہ تو بن سکے. آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ ہمیں روایات کے مقابلے میں دلیل سے بات کرنی ہوگی. صحیح. تمام روایات نہ تو آبجیکشنیبل ہوتی ہیں اور تمام روایات نہ ہی قابل قبول ہوتی ہیں. یہ آپ نے قبول ڈاکٹر کرنی صاحب بڑی چاہیے. اچھی بات کی کہ روایات کو دلیل سے بات کرنی بالکل. چاہیے. تو ڈاکٹر آصف نواز صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب بات جب دلیل سے ہوگی تو کہاں پر ہوگی؟ تو دلیل کے لیے جو سب سے بڑا میدان ہے وہ کلاس روم ہے. کلاس روم میں جب تک ڈائلاگ نہیں ہوگا, ٹیچر اسٹوڈنٹ سے کویسچن نہیں کرے گا, اسٹوڈنٹ ٹیچر سے کویسچن نہیں کرے گا, تو مکالمے کا کلچر نہیں بڑھے گا سوسائٹی میں, ڈائلاگ ہو ہی نہیں پائے گا. ہمارے ہاں سب سے بڑا جو خوفناک قتل کیا جاتا ہے وہ بچے سے سوال کا حق چھین کر اس کے دماغ میں پیدا ہونے والی نئی حیرت کا قتل کیا جاتا ہے کہ وہ سوال ہی نہ کر سکے. جب وہ سوال نہیں کرتا تو اصل میں سوال نہ کرنا بھی وہ اس کے بعد زندہ لاش تو بن جاتا ہے, دفن پتہ نہیں کب ہوتا ہے, لیکن ہم اسے سوال کا حق چھین کر اسے محروم کر دیتے ہیں, وہ نیا سوچے ہی نہیں. تو یہ ڈائلاگ کیوں نہیں ہو رہا یونیورسٹیز کے اندر؟ دیکھیں کتنے اہم ایشوز ہیں پاکستانی معاشرے کے, وہ ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے اپنی یونیورسٹیوں میں. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے جو میں نے کچھ پہلے تفصیل پہلے آپ کے سوال کے جواب میں دی تھی, جہاں پہ میں نے شاید یہ کہا تھا کہ ہر بچہ یونیک ہے. صحیح, بالکل. اور پھر میں نے اس کو پرائمری لیول کے اوپر ٹیچر سے لنک کیا کہ اس کی کیپیسٹی, اور سملرلی ہائر ایجوکیشن کے اندر جو ایکڈیمک ڈگری کی بنیاد پر ہماری انڈکشن ہو جاتی ہے ایز اے ٹیچر, یہ بھی بہت بڑی ہرڈل ہے. ٹیچنگ از اے پروفیشن اور اٹ از سم ٹائم اٹ از کالڈ اے اسکل, ناٹ اونلی ٹیچر. اب یہ جو ڈائلاگ کی آپ بات کرتے ہیں, یہ جو آپ اسٹوڈنٹس رائٹس کی بات کرتے ہیں, بیسیکلی اگر پرنسپلز آف لرننگ کو اگر دیکھا جائے تو سیکھنا اور سکھانے کا عمل جب تک ٹو وے کمیونیکیشن نہیں ہوگی نہیں ہوگا. صحیح. یہ ایک اولڈ فیشن کے تحت ہم آج تک اسی طریقے سے چل رہے ہیں کہ جیسے ایک استاد ایک اتھارٹیٹیو رول کی صورت میں جو کہہ دیتا ہے, جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایز اے پیسیو لرنر صرف سنتے ہیں, بس اس کو قبول کرتے ہیں. اس ڈائلاگ کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ آ رہی ہے, نہ ہی کریٹیوٹی آ رہی ہے, نہ ہی استاد کو اسسمنٹ کے بنیادی اصولوں سے آگاہی آتی ہے. اگر استاد صرف کسی بھی لیول کے اوپر, چاہے وہ پرائمری ہے, ہائر سیکنڈری ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, کسی لیول کے اوپر بچوں کی اسسمنٹ اس انداز سے کرے کہ بچہ سوال کا جواب دینے سے پہلے سوچے, نہ کہ الفاظ کو ریکال کرے, سوچے. اگر اس سوچ کے اوپر اگر ہم فوکس کر لیں تو میرے خیال میں ہم بہت سارے جو مقاصد ہیں اس کو اچیو کر لیں گے. تو جو ڈائلاگ ہے اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ میں کلاس روم میں سب سے بڑا انقلاب جو ہے وہ مکالمے کی صورت میں آ سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا ڈاکٹر طارق صاحب, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. کسی بچے نے سوال بھیجا ہے کہ ہم اتنے سست کیوں ہیں, تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے. اور مسئلہ یہ کہ سوسائٹی کے اندر جو ایکٹیوزم کی موومنٹس ہیں, یعنی یونیورسٹیز کے اندر ایک ایسا متحرک دماغ موجود ہے کہ جو سوسائٹی کے جو مسائل ہیں ان کو لے کے آگے چل رہا ہے. تو مختصر جواب دیجیے گا, وجہ کیا ہے؟ آپ کے بچے پریشان ہیں کہ ہم سست کیوں ہیں؟ بڑا اچھا کوسچن ہے. اچھا میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ ہم سے جو پہلی والی جنریشن تھی وہ پچھلی جنریشن کو کہتی تھی کہ یہ سست ہے. اچھا, اسے پچھلی یہ جنریشن وائز جنریشن چل رہی ہے. ابھی والی جنریشن کو ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑے سست ہیں, یہ بڑے سست ہیں, بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے. بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے. پر میں سمجھتا ہوں یہ والے لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں. جب ہم خود پڑھتے تھے, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, ہم پڑھتے تھے تو ہم ٹیچر کا احترام تو کرتے تھے. اچھا ہم ڈرتے بھی تھے سوال کرتے ہوئے, ٹیچر کا ایک خوف تھا. پر میں مینجمنٹ سائنسز کی بات کرتا ہوں, ہم پہلے آ کے کہتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کلاس میں جو کوسچن نہیں کرے گا تو وہ ایسا مطلب میری عزت نہیں کر رہا. صحیح.
वैसे जो क्वेश्चन है अगर उसके नंबर काटने हाँ चाहिए नंबर काटने चाहिए। मैं खुद इस हाल में हूँ। देखें सही कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ सही एवरी इंस्टीट्यूशन ना। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करने देंगे लोगों को तो वो अपना माफ़ ज़मीर किस तरह बयान करेंगे। सही अगर वो अपना बयान नहीं करेंगे तो वो कल के पॉलिटिकल लीडर कैसे बनेंगे, कल ब्यूरोक्रेट कैसे बनेंगे, हमारे मुल्क को लीड कैसे अच्छे करेंगे, उस्ताद कैसे बनेंगे। अच्छे सही है। उस्ताद कैसे बनेंगे। और दूसरा डॉक्टर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि आपने टीचर को रोल मॉडल नहीं बनाया हुआ। सही अच्छा मैं इंटरनेशनल सतह पे जाता हूँ तो अच्छा बाज़ औक़ात मैं भी ना बाहर प्रोफेसर का तारफ़ करवाता हूँ तो एयरपोर्ट में मुझे बड़ी इज़्ज़त दी जाती है, हर जगह रिस्पेक्ट बाहर दी जाती है। तो सही। यहाँ आपको प्रोफेसर कहते हुए ना बाज़ औक़ात झिझक जाता हूँ मैं कि यार मैं बिजनेसमैन का तारफ़ करवाऊँ, प्रोफेसर का तारफ़ करवाऊँ कि मुझे सोसाइटी किस तरह एक्सेप्ट करेगी। बस आजकल डॉक्टर साहब ये बड़े मिसाइल हो गए हैं, सहाफ़ी भी अपना तारफ़ कराते हुए डरते हैं, सियासतदान अपना तारफ़ कराते हुए डरते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अहम हमने गुफ्तगू की। नाज़रीन आज हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियात मौजूद थी, जनाब डॉक्टर तारिक इकबाल ख़ान साहब, डॉक्टर आसिफ नवाज सती साहब, डॉक्टर अस्का साहिबा, डॉक्टर हबीब साहब, और इन तमाम बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और हमारे हॉल में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, फैकल्टी मेम्बरान मौजूद हैं, उन सब का भी शुक्रिया। सबसे अहम बात यही है कि माशरे के अंदर जब तक डायलॉग का कल्चर नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तनकीदी शऊर नहीं होगा, तो माशरा कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आपने सब लोगों को बर्दाश्त करना है। ये बहुत ही छोटी बात है कि आपने दूसरे के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ के बावजूद आपने उसको बर्दाश्त करना है। बड़ी बात यह है कि आपने दूसरे के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रखने के बावजूद उसे कबूल करना है। जब आप बर्दाश्त की सफ़ से निकल कर कबूल करने वालों की सफ़ में आ जाएंगे, उस वक्त माशरा एक महज़ब माशरा भी होगा और एक बेहतरीन माशरा भी होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।